الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ المزمل، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سباق میں آیت نمبر 8 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 9 سے باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ اور وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔ واصبر علی ما یقولون، یہ جو دل دکھانے والی باتیں کرتے ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، اس پر صبر کیجیے۔ جیسا کہ یہ سورہ مکی دور میں نازل ہوئی تو پہلا حکم تو پہلے 3 سال مسلمان چھپ کر دعوت دین دیتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اور اس کے بعد جو دوسرا حکم تھا وہ نازل ہوا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اس کے بعد اعلانیہ دعوت تبلیغ شروع ہوئی، اور اس کے بعد مکہ میں جب تک رہے ہیں تو حکم جہاد نازل نہیں ہوا تھا۔ حکم جہاد نازل ہوا 2 ہجری میں، یعنی مدینہ ہجرت کے دوسرے سال، اور اسی وقت پہلا غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ تو بہرحال کم ٹو دی پوائنٹ اگین، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے ان باتوں پر، اس پر جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر دیکھ لیجئے، ہجرن ذکر ہوا، لیکن ساتھ ذکر ہوا جمیلہ، شائستگی کے ساتھ۔ ان کو چھوڑ دیجئے بڑی خوبصورتی سے، کنارہ کشی کرتے ہوئے۔ یہ لوگ آپ کے لیے کبھی شاعر، جادوگر اور مجنون جیسے نام رکھتے ہیں، لیاعوذ باللہ۔ اس صورتحال میں آپ کے لیے بلا شبہ یہ معاملات انتہائی تکلیف دہ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی باتوں پر صبر کریں اور خوبصورت انداز سے ان کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں۔ سورۃ الفرقان میں اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آیت نمبر 63، کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز جو ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے اس حکمت عملی کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ان لوگوں کو آپ کی دعوت سے چڑ ہے، کل انہیں آپ کی باتیں اچھی لگنے لگیں اور ان کا دل نرم ہو اور وہ آپ کی باتوں کو سن کر نیکی اور اچھائی کو اپنا لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے لوگوں سے دوبارہ بات کرنے کا راستہ کھلا رکھنا چاہیے۔ یہ آیات نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ اگلے 12 سال کے دوران مکہ کے حالات نے ابھی کئی نشیب و فراز دیکھنے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اہل مکہ کی اوچھی حرکتوں کی وجہ سے آپ ان کو نظر انداز تو کریں، لیکن تعلقات میں اس قدر سختی اور تلخی نہ آنے دیں کہ دوبارہ انہیں دعوت دینا ممکن نہ رہے۔ لہٰذا کہا گیا چھوڑ دو، اچھے سے چھوڑ دو۔ ذکر ہوتا ہے کہ اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی مہلت دو، یعنی ان کو مال اور اولاد، بڑی بڑی جائیدادیں اور طرح طرح کی دوسری نعمتیں بھی تو میں نے عطا کی ہیں، اور اب اگر یہ سرکش ہو رہے ہیں، اب یہ اگر ضدی، اناد، ہر درم ہو رہے ہیں، تو ان کو سزا کا مزہ بھی میں ہی چکھاؤں گا، لہٰذا آپ ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اور ذکر ہو رہا ہے وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ابھی آپ انہیں تھوڑی سی مہلت دیں۔ سورہ مریم میں یہ ذکر آتا ہے کہ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کیجیے، ہم ان کی پوری گنتی کر رہے ہیں۔ اور سورۃ الطارق کی آیت میں بھی بالکل ایسا مفہوم ہے، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو آپ کافروں کو مہلت دیں، بس تھوڑی سی مزید مہلت۔
تو یہاں پر بھی اسی مفہوم کی آیت ہمارے سامنے ہے. اللہ فرما رہا ہے ان سے نمٹنے کے لیے میں کافی ہوں اور ضرور ان برے اعمال کی پکڑ کی جائے گی. ان لدینا انکالا و جحیما، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے. وطعاما ذا غصة، اور وہ کھانا جو حلق میں اٹک جائے گا، اور اس سے مراد زقوم ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بہت ڈیٹیل سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 52 جس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی، وہاں میں نے اس پر تفصیلی گفتگو بھی کی ہوئی ہے. پھر ذکر ہوتا ہے وعذابا علیما، اور دردناک عذاب جو ان کے لیے تیار کیا جا چکا ہے. یعنی یہ لوگ جہنم کا ایندھن بننے اور اس کے دردناک عذابوں کا مزہ چکھنے کے لیے جہنم کی طرف ہی جا رہے ہیں، لیکن ابھی ہم کچھ دیر کے لیے انہیں مہلت دینا چاہتے ہیں. آگے پھر قیامت کے دن کا ذکر ہے، اور ذکر ہے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑ ریت کے بکھرتے ہوئے تودے بن جائیں گے. سورۃ القاریہ میں بھی اس جیسا مفہوم ہمیں ملتا ہے. اور جسٹ امیجن اگر آپ پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں یا آپ نے کبھی پہاڑوں کو وزٹ کر رکھا ہے تو صرف امیجن کریں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ آج کی جدید ٹیکنالوجی بھی ان کو اگر ہٹانا چاہے، ان کو سر کرنا چاہے، ان کو تراشنا چاہے تو ویسے ممکن نہیں ہے کسی بڑے پہاڑ کو ایک انسان ہینڈل کر سکے. بہت بڑے بڑے ہیں حجم کے اعتبار سے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ پہاڑ ہیں بڑے بڑے، تم ان کو دیکھو گے قیامت کے دن کہ یہ اس طرح بکھرے ہوئے ہوں گے فضا میں جیسے کہ روئی، اور روئی کے جس طرح گالے اڑ رہے ہوتے ہیں ہوا میں بکھرے ہوئے، جس طرح ہم کہہ لیں ڈسٹ پارٹیکلز، جس طرح سینڈ ڈیونز، اس طرح یہ پہاڑوں کو تم دیکھو گے. اس قدر بڑا زلزلہ آئے گا زمین پر، یہ پہاڑ فنا ہو جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالہا. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.